السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ قابل احترام معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی جہاں پر اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اسے زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ اور راستہ بتایا ہے۔ جب تک انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، طریقے پر، اس کی شریعت پر عمل کرتا رہے، اس وقت تک انسان کی زندگی بھی کامیاب ہے، اور انسان کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ جب انسان اس راستے کو چھوڑ دے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے تو انسان یہاں بھی ناکام ہی رہے گا اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا، اپنے مقصد سے وہ ناکام رہے گا۔ تو محترم سامعین، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک اہم موقع نصیب کیا ہے، تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالی عبادت ایک اہم شرط رکھی ہے۔ جو طریقہ اور جو راستہ ہم کو بتایا وہ عبادت کا راستہ ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری کا راستہ ہے۔ تو اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں کئی عبادات، احکامات نازل کیا ہیں کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں کس طرح اللہ تبارک و تعالی کے بات پر، اس کے حکم پر چلنا چاہیے۔ جو اہم عبادات اللہ تبارک و تعالی ہم کو حکم دیا ہے، جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کو ضروری ہے، وہ 5 اعمال ہیں جس کو ہم اسلام کی بنیادی 5 ارکان کہہ سکتے ہیں۔ ہر مسلمان خاص طور پر یہ بات جانتا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ 5 اعمال گواہی دینا یعنی کلمہ پڑھنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ تو ان 5 ارکانوں میں سے جو چوتھا اہم رکن ہے جس کے متعلق آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ روزہ ہے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بہت سے باتیں ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ تو جو مہینہ اب ہم داخل ہونے والے ہیں، اب جو مہینہ ہمارے سامنے قریب میں شروع ہونے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جو مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کافر اور غیر مسلم بھی اس بات سے باقاعدہ واقف ہیں کہ مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور اس میں اللہ کی بہت اچھی عبادت کرتے ہیں، مسلمان بہت زیادہ اس میں بدلتے ہیں، تبدیلی مسلمانوں کے اندر آتی ہے۔ تو جو رمضان ہمارے سامنے آنے والا ہے اس کی مبارکبادی، اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ جیسا کہ اگر ہماری زندگی میں دیکھیں، جب بھی کوئی بچہ، کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خاندان والے خوش ہوتے ہیں، اسے بہترین نام رکھتے ہیں اور اس کا عقیقہ کرتے ہیں، تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کا بہترین استقبال کرتے ہیں۔ اگر کوئی پروگرام ہو، وہاں پر کوئی مہمان آئے، وہاں پر کوئی صدر آئے تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے پہنچتے ہیں۔ اس طرح استقبال یہ ایک ایسی اہم چیز ہے جس کے ذریعے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک الگ سی خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے، وہاں بھی صحابہ اکرام اللہ کے رسول کا استقبال کیے تھے، وہاں پر شعر شاعری پڑھی گئی تھی، اللہ کے رسول کی تعریف کی گئی تھی اور لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ تو جو رمضان کا مہینہ ہے
یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکیوں کا باغ، ایک نیکیوں کا موسم، ہمارے لیے نیکیوں کا ایک بہت اہم ذریعہ بنایا ہے۔ سال بھر میں ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم صرف ایک مہینے میں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اس طرح کا اہم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کیا ہے۔ تمہید میں میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگیں یا گننے لگیں، ہرگز ہم ان کی نعمتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے ہم خود اپنے اندر بھی بدلتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ ایک ایسی بہت بڑی نعمت ہے، اور رمضان ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اتنے اعمال اور اتنا ثواب کما سکتا ہے جو اپنی ساری زندگی میں جب محنت کرنے کے بعد اسے ثواب ملتا ہے، صرف ایک ہی مہینے میں وہ ثواب کما سکتا ہے۔ اس طرح کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نصیب کیا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے الگ ہی تیاری کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف میں سے اس کے استقبال میں اور اس کے لیے تیاری بہت اہم تیاری کیا کرتے تھے، اس کے لیے بہت زیادہ ہمارے اسلاف خوش ہوا کرتے تھے اور اس سے بہت زیادہ دل لگا کرتے۔ اس طرح اگر ہم چند باتیں آپ کے سامنے گناتا چلوں، ہم چند باتیں معلوم کرتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کس طرح رمضان کا استقبال کرتے تھے اور ہم بھی استقبال کرنا چاہیے۔ پہلی بات مبارکبادی ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں عید کا موسم ہو، عید کا دن ہو، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جو عام رواج، اب جو نیا رواج ہو چکا ہے جو جمعہ کے متعلق، کہ جیسا جمعہ آتا ہے اس سے پہلے رات میں لوگ ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہنے لگے ہیں۔ اس طرح ہمارا رمضان جب آتا ہو تو ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا چاہیے۔ مبارکبادی یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خوشی کی علامت دکھاتی ہے، ظاہر کرتی ہے، جس کے ذریعے ایک دوسرا انسان خوش ہوتا ہے کہ ہاں جو چیز ہمارے سامنے ہے یا جو آ رہی ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا ذریعہ ہے جب انسان مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ تو رمضان آتے ہی صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھیں تو ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے تھے، مبارکبادی پیش کرتے تھے۔ ہمارے سامنے ایک حدیث موجود ہے اور جو ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان آنے سے پہلے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور صحابہ اکرام کو خوشخبری بھی دیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، اذا جاء شہر رمضان، جب رمضان آتا، اور ایک روایت میں ہے کہ او اذا کان اول لیلۃ من رمضان، یا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تھی جس رات کو پہلی تراویح پڑھی جاتی تھی، صفدت الشیاطین مردۃ الجن، تو اس وقت جو بھی برے شیاطین ہیں، برے جن ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ وغلقت الابواب النیران فلم یفتح منها بابا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب جیسا ہی رمضان شروع ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھتا۔ وفتحت ابواب الجنان فلم یغلق منها باب، اور جیسا ہی رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ونادى منادی، اور فرشتہ اس وقت پکار کر اٹھے گا، یا باغی الخیر اقبل، اور خیر کو چاہنے والے آگے بڑھتا جا، وباغی الشر اقصر، اور اے شر پر عمل کرنے والے اور برا کرنے والے تو کم ہو جا، وللہ اتقاء من النار، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے تمام جہنمیوں کو اس عذاب کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خوشخبری دیتے تھے کہ ایسا رمضان ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اس وقت مومنوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور برائی سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت پسند ہے، اس وجہ سے یہ دروازے بند کر دینا اور عذاب سے روک دینا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ رمضان جیسا ہی آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح خوشخبری پیش کرتے تھے، مبارکبادی دیا کرتے تھے۔ خوشخبری کیوں نہ پیش کریں؟ ایک ایسا مہینہ ہے، انسان جب 11 مہینے عمل کرے تو ہر عمل کا ثواب، ہر عبادت کا ثواب 1 سے لے کر 10 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اگر انسان ایک نماز پڑھے تو 11 مہینوں میں اسے ایک نماز سے لے کر 10 نمازوں تک کا ثواب دیا جاتا ہے، مگر رمضان ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ کر اجر عطا کرتا ہے جب رمضان میں انسان عمل کرتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسا مہینہ ایک دوسرے کو خوشخبری کیوں نہ پیش کرے، کیوں نہ ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکبادی پیش نہ کریں کہ بہت ایسا ذریعہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان نیکیوں کے بہت زیادہ ڈھیر جمع کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے اور ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ صحابہ اکرام سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دعا کیا کرتے تھے شعبان اور رجب، جو اس سے پہلے کے رمضان سے پہلے کے مہینے میں، اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا، اس وجہ سے کہ انسان کوئی نہیں جانتا کہ اس کے آگے ایک لمحہ کیا ہونے والا ہے، کہ کب موت آنے والی ہے، کب انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اسلاف دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا، رمضان میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما۔ اس طرح دعا کرنا، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا، یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے جو ہمارے اسلاف میں نظر آتا تھا۔ اور ایک حدیث طبرانی میں موجود ہے جس کو علماء ضعیف قرار دیتے ہیں، اسی میں یہی الفاظ ہیں کہ جیسا ہی رمضان آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوشخبریاں سناتے تھے کہ کیا کچھ رمضان میں ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خوشخبری سنایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے بعد صحابہ اکرام کی مثالیں دیکھیں، کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو صحابہ اکرام رمضان آنے سے پہلے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور اس کی تیاری شروع کرتے تھے۔ ایک روایت میں تو ایک بات، ایک قول میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے اسلاف جس کو پیش کرنے والے معلی بن الفضل ہیں، جس کو بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے، رمضان آنے سے مکمل 6 مہینے پہلے رمضان میں پہنچنے، رمضان کو پانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رمضان ختم ہونے کے بعد 6 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس رمضان کو قبول کرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ اکرام و ہمارے اسلاف رمضان سے 6 مہینے اس کے لیے دعا کرتے اور رمضان کے بعد 6 مہینے رمضان قبول ہونے کی دعا کرتے تھے۔ یہ تڑپ ہمارے صحابہ اکرام کے اندر تھی رمضان کو پانے کی۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جیسا ہی رمضان کا مہینہ قریب ہوتا، کئی دنوں تک، خاص طور پر شعبان کی 30ویں رات، کئی وقت تک، بہت دیر تک چاند کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ یہ تڑپ تھی کہ رمضان کہیں شروع نہ ہو جائے اور ہم اس میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو رمضان کا چاند کے لیے صحابہ اکرام ڈھونڈا کرتے تھے، بہت دیر تک اس کے لیے تحقیق کیا کرتے تھے، اس کے لیے انتظار کرتے تھے کہ چاند نظر آ جائے، میں سب سے پہلے چاند کو دیکھوں اور میں اللہ کے رسول کے بات بتاؤں اور میں رمضان کو شروع کرنے میں سب سے پہلے رہوں۔ اس طرح یہ لوگ بہت زیادہ رمضان کی تیاری میں، رمضان کی آمد میں، استقبال میں بہت زیادہ تڑپتے تھے۔ اس کے علاوہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتایا جاتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان میں تیاری کیا کرتے تھے۔ روزے کے متعلق بتایا گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان میں روزے رکھنے کے لیے شعبان میں تیاری کرتے تھے، شعبان میں روزے رکھ کر پریکٹس کیا کرتے تھے کہ رمضان میں میں کسی طرح کا ایک روزہ بھی نہ چھوڑوں، مکمل روزے رکھنے کی کوشش کروں۔ اس وجہ سے رمضان کی تیاری وہ شعبان میں کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا شعبان میں ہی روزے رکھ کر رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہمارے سامنے اسلاف کی مثالیں ملتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ابن مسعود سے سوال کیا گیا کہ صحابہ اکرام
اور ہمارے اسلاف کس طرح رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا ہی بہترین قول کہا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسا ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا، پہلا دن شروع ہو جاتا، صحابہ اکرام اپنے دلوں کو بہت صاف کیا کرتے تھے، اپنے دلوں کو حسد سے، بغض سے، دوسروں کی چغلی اور دوسروں کے برے خیالات سے، ایک دوسرے کے بارے میں دھوکہ اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جسے انسان اپنے دل میں برا سوچتا ہے، تمام چیزوں کو صحابہ اکرام صاف کر لیا کرتے تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ رمضان کی بہت بڑی تیاری صحابہ اکرام کی ہوا کرتی تھی۔ تو اسی قول کے نیچے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول پر غور کریں تو ہمارے صحابہ کو اتنا بڑا مقام، ہمارے اسلاف کو جو بہت بڑا مقام، اللہ کے اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے جو صحابہ، تابعین، محدثین اور بہت بڑے بڑے ائمہ جو ہمارے امت میں گزرے ہیں، ان کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو قریب ہونے کا ذریعہ یہاں پر نہ ہی نماز بنی تھی اور نہ ہی روزے بنے تھے اور نہ ہی قرآن ان کے لیے اہم تھا، بلکہ ان کی دل کی صاف صفائی تھی۔ ان کا دل ایک دوسرے سے اتنا پاک صاف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دل کے پسند کیا، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں خود بخود ان کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن گئے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ چیز بتاتے ہیں کہ دل کو پاک صاف کریں۔ رمضان میں خاص طور پر صحابہ اکرام ایک دوسرے کے بارے میں بہت صاف ہوا کرتے تھے، اپنے دل کو بہت صاف کیا کرتے تھے۔ جب بھی ہم رمضان ہمارے سامنے آ جائے، جو قریب میں ہمارا رمضان شروع ہونے والا ہے، تو ہم اپنے دلوں کو بہت صاف رکھنا چاہیے۔ اس وقت انسان کئی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور مثالیں دیکھیں تو معلا بن الفضل رحمہ اللہ کے ایک قول ہے کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ رمضان میں پہنچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد رمضان ہونے کے بعد اس کی قبول کی بھی دعا کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جیسا ہی رمضان شروع ہوتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ مسجد کو منور کرتے تھے۔ دو طرح سے عمر رضی اللہ عنہ مسجد کو روشنی اور نور پھیلاتے تھے، دو طرح سے عمر رضی اللہ عنہ اس کو منور کرتے تھے، مسجد کو سجاتے تھے۔ پہلا طریقہ عمر رضی اللہ عنہ کا قرآن کی تلاوت تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، مسجد میں اکثر وقت گزارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام بتاتے ہیں، تابعین بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد کو قرآن کے ذریعے بہت زیادہ منور کیا کرتے تھے، قرآن کے ذریعے روشنی پھیلاتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہی رمضان آتا تھا، جو چھوٹی چھوٹی مندیلیں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چراغ ہوتے ہیں، اس طرح وہ ہر جگہ محرابوں میں سلگا کر جلا کر وہ مسجد کو منور کیا کرتے تھے۔ رمضان کی خوشی تھی، رمضان کا استقبال تھا۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کے قول ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب بھی رمضان شروع ہوتا تھا تو ہمارے اسلاف دنیا کے جو بھی کمائی کے کام ہیں، تجارت کے کام ہیں، دنیا کے جو اپنے گھریلو کام ہیں، تمام کاموں کو کم کر دیتے تھے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کی کئی ایسی مثالیں ہیں جو ہم اس کے ذریعے اپنے آپ میں بدلاؤ لانا چاہیے کہ رمضان کی استقبال، رمضان کی تیاری کس طرح کرنا چاہیے۔ امام شافعی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جیسا ہی رمضان آتا تھا، وہ مکمل اتنا وقت رمضان میں نکالا کرتے تھے، اتنی عبادت میں اتنی زیادہ وہ مشغول ہو جاتے تھے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 60 مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ 60 مرتبہ ایک رمضان میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی طرح رمضان میں کئی مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ چند دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کی چند ایسی مثالیں ہیں جو رمضان کو کس طرح ہم استقبال کرنا چاہیے، رمضان آنے سے ہم کتنا مسلمان خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے چند ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم تو یہ جانتے ہیں کہ مسلمان بہت ہی زیادہ تنگ ہوتا ہے، اس میں روزے رکھنا لوگوں پر ظلم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مسلمان ہی لوگوں کے چند ایسے لوگ ہیں، مسلمانوں کے اندر چند ایسے لوگ ہیں جن کو دین علم بہت کم ہے، جو عبادات سے دور ہیں، جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں۔ یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ رمضان بہت تکلیف دار مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنا بہت مشکل کا کام ہے، اس وجہ سے نہ ہی روزے رکھتے ہیں
اور نہ ہی گھر میں اس طرح اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اندر ہی جیسا ہی رمضان آتا ہے ایک مایوسی چھا جاتی ہے۔ چند ایسے مسلمان ہمارے سامنے موجود ہیں جو شراب کے عادی ہیں، جو سگریٹ پینے کے عادی ہیں، جو گناہ کرنے کے عادی ہیں۔ یہ تمام لوگ ڈرتے ہیں کہ رمضان کی وجہ سے ہم کو یہ تمام چیزیں چھوٹ جاتے ہیں، یہ افسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہمارے سامنے آئے۔ ہمارے اسلاف اس مہینے کے لیے تڑپتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اب ہمارے سامنے جب یہ رمضان آتا ہے تو ہم وہ برا محسوس کرتے ہیں، مایوسی محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ استقبال کا بہترین رمضان کو بہترین استقبال کرنا چاہیے۔ تمام لوگوں کو میں بھی رمضان کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ سب اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ اکرام رمضان کے لیے تڑپتے تھے، اس طرح ہمارے اندر اس کا شوق پیدا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہم مکمل فائدہ حاصل کر کے اس میں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر ہے، اعتکاف ہے اور روزے ہیں اور روزوں میں قبول ہونے والی دعائیں ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو نصیب فرمائے اور اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بات سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔